اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعد. خلاصہ بابئی فعال سے مورب یا اس میں ظرف کا صیغہ ہے یا اس میں مفعول کا صیغہ ہے. جس اسم کا آخر کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اس میں متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن. یہاں پہ زیدن 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 آ رہا ہے تو یہ معرب ہے، اس میں متمکن ہے. یہ اس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل رہا ہے. پہلی مثال میں جاء عامل ہے، دوسری میں رأیت عامل ہے، تیسری میں با عامل ہے. زیدن زیدن بزیدن. جاء فعل زیدن فاعل، فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. رأیت فعل و فاعل زیدن مفعول ہے بھی. یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. مررت بزیدن یہاں پہ مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہاں پہ با حروف جارہ یہ عامل ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی. آگے جاء اخو رأیت اخا مررت باخی. اب یہاں پہ جو ہے نا یہ اخو اخا یہ اسماء ستہ ہے، اور اسماء ستہ کے اعراب جو ہے حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، حالت جری جو ہے یا سے آتی ہے. یعنی کہ اس کا اعراب بالحروف ہوتا ہے. اعراب بالحرکت کی مثال پہلے دی زیدن زیدن زیدن. یہ اعراب بالحرف ہے، ٹھیک ہے. یہ جا فعل ہے، اخو مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل، رأیت فعل فاعل، اخا مضاف مضاف الیہ کے مفعول، مررت فعل فاعل باخی جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا. اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. جیسے جا ہاذا رأیت ہاذا مررت بہذا. اب یہاں پہ ہاذا 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 اس کا آخر عامل تو بدل رہا ہے لیکن اعراب نہیں بدل رہا، ٹھیک ہے. تو اسے بولیں گے مبنی یا اس میں غیر متمکن. جیسے ہم بیانات میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ ضمائر جو ہوتی ہیں، اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں، اس پہ غیر متمکن ہوتے ہیں. اور معمول جس چیز کی وجہ سے معرب کا میں فاعل مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. دوبارہ سنیں، جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. جیسے اوپر کی مثال میں جا رأیت با یہ ہے عامل، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں. جیسے مذکورہ مثالوں میں زیدن اور اخن. اعراب کسے بولتے ہیں؟ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین، واو الف اور یا، یہ اعراب ہے. اعراب کی تقسیم: معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، کبھی حرف کے ذریعے. اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. جو اعراب ضمہ فتح کسرہ کی صورت میں آئے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. لہذا پہلی تینوں مثالوں میں زیدن 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 کا اعراب بالحرکت ہے، اور دوسری جو اعراب الف واو اور یا کی صورت میں ہو اعراب بالحرکت کہتے ہیں. لہذا دوسری مثال جو ہے دوسری تینوں مثالوں میں اخون کا جو اعراب ہے اعراب بالحرف ہے. جیسے جا اخو ہو رأیت اخاہ مررت باخیہ. اعراب کی تقسیم: معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں نہیں آتا. اس لحاظ سے معرب کی دو قسمیں، اعراب لفظی، اعراب تقدیری. جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. لہذا پہلی تین مثالوں میں زیدن کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے.
اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں. جا فتن رأیت فتن مررت بفتن، جا ابو القاسم رأیت ابو القاسم مررت بابی القاسم. ان تینوں مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے، دوسری تین مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے. عامل کی اقسام، جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں جیسے زید قائم. مبتدا اور خبر کے اندر جو ہوتا ہے عامل مانوی ہوتا ہے، آگے بتا رہے ہیں. صرف تین چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے، مبتدا، مبتدا خبر، فعل مضارع مرفوع. ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل لفظی ہوتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ آسان تھا سبق، مشکل نہیں ہے. جی جی اس کو آپ یاد کر لیں گے. کل یہ تمرین نمبر 1، 2 اور 3 بھی کل ہی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ زیادہ اچھا تکرار پھر ہو جائے. جی جی کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، تقریباً میرے خیال میں آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، مجھے بھی تیاری کرنی ہوگی. تو آج تو ہم بس کوشش، جمعے کو ویسے میں چھٹی دیتا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ کہ جمعے والے دن اگر آپ کو مناسب ہو، سہولت ہو، تو 9:30 بجے رات کو کلاس لے لیا کریں. جی جی 9:30 بجے رات کو صحیح ہے. جمعے والے دن، جمعہ کیونکہ والے ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی تیاری کرنی ہے، مجھے بھی تیاری کرنی ہے، اور بھی جمعے کا دن ہے، غسل ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. تو میں یہی آپ کو میسج دے رہا تھا. تو انشاءاللہ رات کو کلاس لے لیں گے 9:30 بجے تک آپ کی، ٹھیک ہے؟ باقی کتابیں رات میں پڑھ لیں گے. جی 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 میرے پاس جتنے بھی ہیں نا، یہ آئمہ حضرات ہیں ماشاءاللہ، خطیب ہیں. تو وہ جمعے والے دن کہتے ہیں ہمیں چھٹی دیں، اتوار کو پڑھا لیا کریں، کیونکہ جمعے والے دن ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. جی جی صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں.